کیا آپ نے کبھی پہلے سوچا ہے کہ ہماری یہ اتنی اسیوں وریز کائنات، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے، یہ گلیکسیز کہاں سے آئے؟ سائنس آج ایک نظریے پر متفق ہے، اور وہ نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہی بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی؟ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے جا رہے ہیں جو ایمان اور سائنس کے درمیان ایک گمشدہ گھڑی کو ڈھونڈنے کا سفر ہے۔ آج یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک آیات پر مشتمل ہے، اور وہ آیات ہے سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی؟ کیا کافر ایمان نہیں لائیں گے؟ اب قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے رتقن، جس کا مطلب ہے ملا ہوا، اور لفظ فَفَتَقْنَاهُ کا مطلب ہے ہم نے جدا کر دیا۔ کیا یہ وہی تصویر نہیں جو بگ بینگ تھیوری پیش کرتی ہے؟ 1927 عیسوی میں ایک بیلجیم پادری اور ایک سائنسدان چارج نمیٹر نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات ایک قدیم ایٹم سے شروع ہوئی ہے۔ ایٹم مانی ایک ذرے سے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے جہاں مادہ، توانائی، وقت اور خلا سب کچھ لامحدود کثافت پر موجود تھا۔ کیا یہ وہی بات نہیں جو قرآن میں رتقن کے لفظ سے بیان ہوئی؟ 1964 عیسوی میں دو سائنسدان آرنو پنسس اور روبرٹ ولسن نے ایک ہدفن ایک ریڈیشن دریافت کی۔ یہ تھی کائنات میکرو ویو بیک گراؤنڈ۔ یہ وہ اولین روشنی تھی جو بگ بینگ نظریے کے محض 3,80,000 سال بعد خارج ہوئی۔ یہ دریافت اتنی اہم تھی کہ 1978 عیسوی میں اس کو نوبل انعام سے نوازا گیا، اور یہی ثبوت تھا کہ واقعی کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے انہیں ہی جدا کیا۔ کیا انہیں ہی جدا کرنا در حقیقت وہ عظیم دھماکہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی آیات نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہی آسمان کو طاقت سے بنایا، اور بے شک ہم ہی انہیں وسعت دینے والے ہیں۔ 1929 عیسوی میں ایڈون ہبل نامی سائنسدان نے یہ دریافت کیا کہ کائنات کے تمام گلیکسیز ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج ڈارک انرجی پر تحقیق کرنے والے سائنسدان، 2011 کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں، اور ان کے ساتھی بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بے شک ہم ہی انہیں وسعت دینے والے ہیں۔ 2014 عیسوی میں ایک فرانسیسی سائنسدان نے قرآن مجید کی اسی آیات کو پڑھا اور حیران رہ گیا کہ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلومات عرب میں کیسے مل گئی۔ نہ تو اس وقت کوئی جدید آلہ تھا، نہ کوئی دوربینیں، اور انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ قرآن کی معلومات جو سائنس کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ سائنس تو ابھی سفر کے شروع میں ہے، مگر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی اس کو منزل دکھا دی تھی۔ سائنس کے پاس اب بھی سوال موجود ہے، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی جوابات دے دیے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو کمنٹ میں لازمی بتائیں۔